المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کلام پاک۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طور کی قسم اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ اوراق میں، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور ابلتے ہوئے دریا کی، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ جس دن آسمان لرزنے لگے گا تب کپا کر، اور پہاڑ اڑنے لگیں گے اون ہو کر، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے جو باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں، جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے۔ یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے۔ جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال، اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔
देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। नाते रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिक्र है आपका हर घड़ी या नबी, जिक्र है आपका हर घड़ी या नबी, धड़कनों की सदा या नबी या नबी, जिक्र है आपका हर घड़ी या नबी। मोमिनों की सदा नबी या नबी, मोमिनों की सदाए वली या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी, जिक्र है आपका हर घड़ी या नबी, धड़कनों की सदा या नबी या नबी। इल्तिजा आपसे है यही या नबी, हो निगाहे की या नबी, इल्तिजा आपसे है यही या नबी, हो निगाहे करम आपकी या नबी, जिक्र है आपका हर घड़ी या नबी, धड़कनों की सदा या नबी या नबी। आईना हो गई रब की वहदानियत, दी को मिल
گھڑی یا نبی، دھڑکنوں کی صدا یا نبی یا نبی، خود معلم ہے پروردگار آپ کا، انتہا آپ ہیں علم کی یا نبی، خود معلم ہے پروردگار آپ کا، انتہا آپ ہیں علم کی یا نبی، ذکر ہے آپ کا ہر گھڑی یا نبی، دھڑکنوں کی صدا یا نبی یا نبی، عاصیوں کی ندامت ہے اپنی جگہ، راہ تکتے ہیں سب امتی یا نبی، راہ تکتے ہیں سب امتی یا نبی، عاصیوں کی ندامت ہے اپنی جگہ، راہ تکتے ہیں سب امتی یا نبی، ہجر میں اشک آنکھوں سے بہنے لگے، انتہا ہو گئی ضبط کی یا نبی، ہجر میں اشک آنکھوں سے بہنے لگے، انتہا ہو گئی ضبط کی یا نبی، ذکر ہے آپ کا ہر گھڑی یا نبی، دھڑکنوں کی صدا یا نبی یا نبی، ایک مدت سے ساحل کا ارمان ہے، در پہ ہو جائے بس حاضری یا نبی، ذکر ہے آپ کا ہر گھڑی یا نبی، دھڑکنوں کی صدا یا نبی یا نبی، ذکر ہے آپ کا ہر گھڑی یا نبی، جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے۔ میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ عکس رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. سوال آپ کے جواب ہمارے. ناظرین السلام علیکم. دینی سوال جواب کے آج کے پروگرام میں میں ارجمند علی خان آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. ناظرین آج آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے پروفیسر بدر الدین الحافظ صاحب کو، جو کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کافی لمبے عرصے تک اسلامیات کی تعلیم دیتے رہے ہیں. ساتھ ہی آپ بنارس ہندو یونیورسٹی میں شعبہ عربی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی رہے ہیں اور آپ نے فقہی علوم پر کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں. تو آئیے ناظرین آج اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پہلے خط سے. حافظ صاحب پہلا خط ہمارے پاس آج ہے حمیدہ صاحبہ کا کرناٹک سے. یہ لکھتی ہیں کہ عورتوں کو ناپاکی کے دنوں میں نماز پڑھنا اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے، مگر کچھ رسالے اور کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں قرآن آیات اور حدیثیں موجود ہوتی ہیں، تو کیا ایسی کتابوں اور رسالوں کو بھی ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، ہر وہ کتاب کہ جس میں یعنی قرآن کے علاوہ دوسری زبان کا یا اس کو تفسیر کہیے یا مضمون کہیے وہ حصہ زیادہ ہے اور قرآن کا حصہ کم ہے. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ رسالوں میں تو صرف آیتیں ہوتی ہیں، باقی پوری تفصیلات تو مضمون کی ہوتی ہیں، وہ اس سے متعلق جو آیت بیچ میں آتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے. تو ایسی کسی بھی کتاب کو ہاتھ میں لینے میں کوئی حرج نہیں، بالکل آپ لے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اب رہا یہ کہ جہاں آیت آئے تو آپ بجائے آیت پڑھنے کے اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے. اور آیت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر حائضہ عورت یہ ناپاکی کے ایام میں پڑھنا چاہے، اول تو یہ کہ گریز کرنا چاہیے، صرف ترجمہ پڑھ لیجئے. لیکن اگر پڑھنا بھی چاہے تو وہ توڑ کر پڑھے اسے، یعنی آیت کو توڑ کر تھوڑا سا آیت کا ایک حصہ پڑھا پھر چھوڑ دیا، پھر دوسرا حصہ پڑھا پھر چھوڑ دیا، مکمل جملہ نہ ہونے پائے، اس طرح سے پڑھ سکتی ہے. تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ رسالے کا مضمون پڑھیے، ضرور پڑھیے، لیکن اس میں آیت کا ترجمہ پڑھ لیجئے اور آیت کو نہ پڑھیے. اب جیسا آپ نے کہا کہ چھوڑ کے پڑھیں، توڑ کے مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی پڑھیں پھر رک جائیں کچھ سیکنڈ. ہاں نہیں، وہ آیت میں بھی آیت مکمل نہ ہو. جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ ایک آیت ہوئی، تو آپ الم ترا کیفا اس طرح سے الگ الگ توڑ کے آپ اس کو پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو لیکن مکمل آیت نہیں ہونی چاہیے، جیسے میں نے ابھی مثال پیش کر دی، اس طرح سے پڑھ سکتی ہیں. ایک ساتھ نہ پڑھیں. اچھا، اسی میں انہوں نے سوال کیا تھا کہ کچھ رسالوں میں حدیثیں وغیرہ بھی شائع ہوتی ہیں اور کچھ رسالے ایسے بھی ہیں جس میں باقاعدہ سیرت نبوی لکھی ہوئی ہوتی ہے، بیان کی گئی ہوتی ہیں، اور بہت سے اس میں صحابہ کرام کی بھی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے، قرآن کے لیے تو ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو وہی لوگ چھوئیں جو پاک ہیں. لیکن حدیث کے لیے تو کہیں ایسی کوئی قید نہیں ہے. آپ حدیثیں بھی پڑھ سکتے ہیں، صحابہ کرام کے واقعات بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح کے مضامین جتنے بھی ہیں ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو صرف قرآن کے لیے قید ہے کہ قرآن کے بارے میں آیت جب نازل ہوئی کہ لا یمسہ الا المطہرون، تو وہ قرآن کے لیے ہے. احادیث کے لیے یا دینی مضامین کے لیے، اسلامیات کے مضامین کے لیے یہ قید نہیں ہے. آپ بخوبی پڑھ سکتے ہیں، اس کو کوئی حرج نہیں. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. اگلا خط ہمارے پاس ہے انور صاحب کا، کوڈپا آندھرا پردیش سے. انہوں نے لکھا ہے، یہ لکھتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ماہ مبارک میں 10 دن میں حاجی لوگ جو پابندیاں کرتے ہیں وہ کیا عام آدمیوں پر بھی عائد ہوتی ہیں؟ جیسے سر کے بال کٹوا دینا
یا داڑھی نہیں کٹوانا، اس کو بڑھانا، ناخن نہ کٹوانا وغیرہ وغیرہ؟ دیکھیے، یہ پہلے کچھ تھا تو صحیح اس کا رواج، اور آج بھی مستحب کے درجے میں ہے یہ، کہ ہم اس زمانے میں یعنی حاجی لوگ، بلکہ وہ پورے 10 دن کہہ لیجئے اس کو، کہ حاجی لوگ بھی چونکہ ایک خاص کیفیت میں ہوتے ہیں، احرام باندھے ہوئے، فقیرانہ لباس، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہے، نہ انہیں اپنے بالوں کا ہوش ہے، نہ انہیں اپنے دوسری لذتوں کا ہوش ہے، وہ اپنے عبادت کے اس میں لگے ہوئے ہیں، اور کپڑے ان کے جو ہیں صرف 2 ہی کپڑے ان کے جسم پر ہوتے ہیں، تو جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ حاجی لوگ وہاں ادا کر رہے ہیں، یعنی مکہ مکرمہ میں، تو ان کی شکل ہم بھی بنا لیں اور ہم بھی اسی طرح سے رہیں۔ تو یعنی احرام تو نہیں باندھ سکتے ہم، احرام اس لیے نہیں باندھ سکتے کہ احرام تو صرف وہیں باندھا جا سکتا ہے جہاں آدمی طواف کرنے کے لیے گیا ہے یا حج کرنے کے لیے گیا، لیکن باقی چیزیں جو ہیں، بال نہ کٹوانا یا ناخن نہ کٹوانا یا حجامت نہ کرنا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ یہاں لوگ ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے ایسا کر لیتے تھے، اور اس مستحب کے درجے میں ہے یہ۔ بلکہ لوگ ایسا بھی کرتے تھے پہلے، اب تو یہ رواج ختم ہو گیا، کہ خاص طور سے بقرعید کے دنوں میں جنگل نکل گئے، باہر نکل گئے، ذرا بالکل وہ فقیرانہ قسم کا لباس پہنے ہوئے ہیں، تو احرام تو باندھنا کہ یہاں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو احرام تو وہی باندھا جائے گا، لیکن یہ ایک مستحب کے درجے میں ہے، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو قربانی والے ہیں، جو قربانی کرتے ہیں، وہ خاص طور سے اس کا لحاظ رکھتے ہیں، تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں، مستحب ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو کر لے، نہیں وہ بال بھی نہ کٹوائے اور نہ کرے، لیکن مستحب کے درجے میں ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت۔ اگر آپ 10 دن ویسے رہیے، قربانی کے دن قربانی کیجئے اور عید کا دوگانہ عید الاضحیٰ کے 2 رکعت نماز ادا کیجئے، بس ٹھیک ہے، آپ کا فرض ادا ہو گیا، کافی ہے۔ ایسا حافظ صاحب دیکھا اور سنا گیا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس سب چیزوں کی ہم پابندیاں کریں گے، ان سب چیزوں کی، تو قربانی کا ثواب ملے گا، یعنی اگر ہم بال نہ کٹوائیں گے، ناخن نہ کاٹیں گے اور داڑھی بڑھائیں گے۔ ہاں دیکھیے، میں نے پہلے عرض کیا کہ قربانی کا ثواب تو نہیں ملے گا، قربانی تو قربانی کرنے ہی سے ادا ہوگی، وہ تو ایک جانور آپ کو ذبح کرنا ہوگا، آپ جانور تو ذبح نہ کریں اور یہ ساری پابندیاں کر لیں تو کسی قیمت پر بھی آپ کو قربانی کا ثواب تو ملنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ جس طریقے سے میں کہتا ہوں، اگر آپ 10 دن یہاں احرام باندھ کے بیٹھے رہیں اور آپ یہ کہیں کہ صاحب ہمیں حج کا ثواب مل گیا، یا تو ناممکن ہے، آپ کچھ بھی کر لیجئے، کہیں بھی چلے جائیے، دنیا کے کسی مسجد میں چلے جائیے اور وہاں کا طواف کر لیجئے، آپ کوئی صورت ہی نہیں۔ آپ حج کرنے کے لیے تو آپ کو مکہ مکرمہ ہی جانا پڑے گا، عرفات کے میدان میں ہی جانا پڑے گا، احرام باندھنا پڑے گا، وہی سارے کام کرنے پڑیں گے۔ تو اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ یہ سب کام کرنے سے جو مستحب کے درجے میں ہے قربانی کا ثواب مل جائے گا، قربانی کا ثواب تو نہیں ملے گا، قربانی تو قربانی کرنے ہی سے ادا ہوگی اور ثواب بھی قربانی ہی سے ملے گا اس کو، یہ خیال صحیح نہیں۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا۔ اگلا خط ہمارے پاس ہے سیدہ یاسمین سلطانہ صاحبہ کا، ناندیڑ سے انہوں نے لکھا ہے۔ یہ لکھتی ہیں کہ جس شخص کے ذمے بہت سی قضا نمازیں باقی ہوں، وہ انہیں ادا کرنا چاہتا ہو، تو کیا قضا نماز ادا کرنے کے لیے اسے نیت کے دوران وہ کس دن اور کس تاریخ کی قضا نماز ادا کر رہا ہے یہ کہنا بھی ضروری ہے؟ اور اگر دن اور تاریخ یاد نہیں ہو تو کیا وہ صرف قضائے عمری کی نیت کر کے نمازیں ادا کر سکتا ہے؟ اگر اسے اپنی قضا کی ہوئی نمازیں جو ہیں ان کی تعداد بھی یاد نہیں تو وہ کیا کرے وہ شخص؟ دیکھیے، اس میں کوئی اسلام کی طرف سے اتنی سختی نہیں ہے، بڑا اچھا جذبہ ہے یہ کہ جس کو قضائے عمری کے ادا کرنے کا اب ارادہ ہو گیا ہے، قابل مبارکباد ہے وہ۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم اتنا تو یاد ہوگا ہی کہ میں نے کب سے نمازیں چھوڑی ہیں، 4 سال کی چھوٹی ہیں، 3 سال کی چھوٹی ہیں، 2 مہینے کی چھوٹی ہیں۔ اگر اس کو یہ اندازہ ہے، کچھ ہے، تو وہ 3 سال تک بس صرف اتنی نیت کر لے کہ میں ظہر کے 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، فرض ادا کر رہا ہوں، جو میری پہلی چھوٹی تھی، پہلی میری جو قضا ہو گئی ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، اس کے بعد دوسری، اس کے بعد جو میری قضا ہوئی ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد جو ادا ہوئی ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ آپ یہی نیت کر کے آپ جب تک زندہ رہیں پڑھتے رہیے۔ اگر آپ کو وہ مدت یاد ہے کہ مثلا میں 15 سال کی عمر کے بعد سے میں نے نماز جو شروع کی ہے 20 سال کی عمر سے شروع کی ہے،
اور اس کے بعد سے میں پابندی سے پڑھ رہا ہوں. گویا کہ 5 سال کی نمازیں آپ کی چھوٹی جب سے بالغ ہوئے ہیں تو وہ 5 سال کی مدت کی آپ ادا کر لیجئے. یا درمیان میں آپ کو کہیں یاد ہے کہ مہینے بھر کی اور چھوٹی تھی یا 5 دن کی چھوٹی تھی تو جتنی یاد ہے وہ ادا کر لیجئے, اتنے ہی دن کی ادا کر لیجئے. اگر کچھ بھی یاد نہیں ہے تو اس کا طریقہ پھر یہی ہے کہ آپ بس اتنی نیت کر لیں کہ جو میری پہلی ظہر کی چھوٹی تھی میں وہ ادا کر رہا ہوں, اس کے بعد جو چھوٹی تھی اس کو ادا کرتا ہوں, اس کے بعد جو چھوٹی تھی اس کو ادا کرتا ہوں. ظاہر ہے آپ کے پاس تاریخوں کا کہیں ریکارڈ تو لکھا ہوا ہے نہیں, کوئی کمپیوٹر تو ہے نہیں ہمارے پاس, تو بس اس طرح سے آپ اس کو پڑھتے رہیے. اللہ تعالیٰ خود اس کو ایڈجسٹ کر دیں گے. آپ کے جو نمازوں کا ایک قضا کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اس میں وہ ایڈجسٹ کر دیں گے اور انشاءاللہ ثواب ملے گا اور آپ کے اوپر سے وہ فرض جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اگر آپ بھی ہمیں خط لکھنا چاہتے ہیں یا ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے. دینی سوال جواب ای ٹی وی اردو, راموجی فلم سٹی, حیدرآباد 501-512. ای میل سوال جواب 123@yahoo.co.in. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. زندگی کے اس سفر میں سچائی ہماری ہم سفر ہو. ہم دکھاتے ہیں وہی خبر جو سماج کے لیے ہو آئینہ. غیر جانبداری ہمارا شیوا. خبر وہی جس پر ہو آپ کو اعتبار. دیکھیے خبرنامہ ان اوقات پر. ایک مٹھی بھر جینے کی آرزو, تبدیلی کی چٹکی بھر جستجو, روزمرہ کے مسائل کی ڈھیر ساری بے قراریاں, خالی پتیلے میں پکتی گھر بھر کی بھوک, تاریکیوں سے لڑ اکٹھا کی ہوئی چٹکی بھر دھوپ. جمہوریت کا عظیم تیوہار پھر سے آیا ہے. کیا ہو آپ کا فیصلہ, بتائیں گے ملک کے بھروسے مند صحافی تردیپ رمن. ووٹ کرے گا انڈیا. دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر, لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار. سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ, روزانہ شام 6:30 بجے. Islamic Research Foundation, an international resource center for understanding and clarification on Islam and comparative religion. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Nana Muhammadin Sahabi Barik Wasallim. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وکان ربک قدیرا. دنیا انسانیت میں آدمیت کے جوڑ میں اللہ نے اس کا جوڑا پیدا فرمایا. ایک کو مرد بنایا, ایک کو عورت بنایا.